الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا حصہ جو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس کے اندر مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے تو دشمن پکڑنے کی فکر میں اور انعام کی لالچ میں پھر کے وہاں بھی پہنچ گئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ یہ تو پہنچ چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرما دی اور ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بن گیا. فرمایا ابو بکر آپ نہ ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے ایک جو دونوں غار میں تھے. ایک ڈرے اور جناب نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ غار کی وفاداری اتنی مشہور ہوئی کہ عام دنیا میں بھی یہ ضرب المثل بن گیا. جو اچھا ساتھی ہوتا ہے اس کو کہتا ہے یہ تو میرا یار غار کی طرح ہے، یار غار کی طرح ہے، کہ اس حد تک ان کی وفا تھی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو امام ترمذی نے تلاوت کیا ہے، فرمایا میرے امت میں سب سے زیادہ رحم دل، رقیق القلب وہ ابو بکر ہیں. ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے اور یہ مزاج بھی تو اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے. بس اس مزاج کو انسان نفس اور اپنے نفس کے اور شیطان کے حوالے نہ کرے. مزاج تابع شریعت ہو لیکن کسی کا نرم ہوتا ہے، کسی کا سخت ہوتا ہے. نرم بھی ہو شریعت کے تابع، سخت ہو شریعت کے تابع، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مزاج تو اللہ نے بنائے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کے ساتھی ہیں. اتفاق ہے، دوستی کے لیے ضروری نہیں خاندان وہی ہو. آپ تو بنو تمیم میں سے ہیں، ابو بکر تو بنو تمیم میں سے، آپ بنو ہاشم ہیں. اور اتنے ہمدردی اور اتنے محبت تھی کہ آپ نبوت کے اعلان سے پہلے جب اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کا سفر کرنے گئے تو اس میں ایک آدھ دفعہ تو حضرت خدیجہ کا غلام ساتھ تھا.
میسرہ، اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے امیہ سے حضرت بلال کو کرائے پہ لیا، یہ تو ان کے غلام تھے، کہ میں ابھی مکہ میں ہوں، ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو بلال کو کرائے پہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کیا کہ راستے میں ضرورت آئے گی تو یہ آپ کے ساتھ خادم بھیج رہا ہوں۔ نبوت سے پہلے ہی بہت اچھے تعلقات، ہمدردی، خیر خواہی، خیال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے۔ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند مہینے چھوٹے ہیں، بظاہر برابر نظر آتے تھے، 2 سال کا اتنا فرق بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تھوڑی ان سے زیادہ اچھی محسوس ہوتی تھی، تو یہ چھوٹی عمر ہونے کے ساتھ آپ کے ساتھ جب کھڑے ہوں تو فرق نہیں ہوتا تھا۔ اور سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے، جس کو تطبیق یوں دی جاتی ہے کہ مردوں میں ابو بکر ہے، عورتوں میں ختیجہ ہیں، بچوں میں علی ہے اور غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ مشرکین جو ہے وہ ہر وقت زیادتی کے اوپر تلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کوئی ایسا موقع دشمن کو ہاتھ میں نہ آئے کہ ہمارے سرتاج کو کوئی، ہمارے مخدوم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اکثر ساتھ ہوتے تھے۔ اور جب فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ جو ہے وہ اب اعلانیہ تبلیغ کریں، پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خفیہ تبلیغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1-2 مرتبہ یوں فرمایا کہ بنو ہاشم کو جمع کرو اور کھانے کا انتظام کرو، بنو ہاشم کو جمع کرو، دعوت کا انتظام کرو، دعوت میں سارے جب جڑ جائیں گے تو پھر میں ان کو تبلیغ کروں گا۔ جب خفیہ تبلیغ کا حکم تھا، دعوت میں تو وہ آ جاتے تھے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید باری تعالیٰ کی بات شروع کرتے تھے تو اکا دکا اٹھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ تو پہلے 3 سال ہیں جو خفیہ تبلیغ میں، جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا آپ نے ابو بکر کو بتایا کہ آپ اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہو گیا ہے، تو ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں، یہ بہت زیادہ غصے میں ہیں تو ان کا غصہ میرے اوپر اتر جائے کوئی بات نہیں، بعد میں پھر آپ اعلان کر لینا، وہ تقریباً وہ ان کی کسی حد تک بھڑاس نکل چکی ہوگی۔ انہیں اندازہ تھا، چنانچہ انہوں نے پھر آپ کی اجازت سے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ لوگوں ایک اچھا شخص ہمارے درمیان میں مبعوث ہوا جس کی امانت و دیانت پر ہر کوئی گواہی دیتا ہے، اور کیا ہی اچھا وہ مذہب اور اسلام لے کے آ رہا ہے، اور یوں باتیں کی تو مارنا شروع کر دیا۔ انہیں اندازہ تو تھا ہی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی جو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری 3 جمادی الاولیٰ پیر کے دن شام کو، بعض نے منگل رات کہہ دی، بعض نے پیر لکھا ہے، 3 جمادی الاولیٰ 13 ہجری مدینہ طیبہ میں پیر کو اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہری سنت پر تو عمل کرتے ہی تھے، اس غیر اختیاری سنت پر بھی عمل کرا دیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، تو جیسے ابو بکر کی عمر 63 سال ہوئی تو دنیا چھوڑ گئے۔ یہ سنت بھی غیر اختیاری ہے۔
اور نبی کے روزے کے ساتھ آرام کرنا، یہ انہوں نے کبھی کہا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ بیٹی کا حجرہ ہے اور ضرور بیٹی اجازت دے دی گئی، اس لیے جبر نہ ہو جائے۔ ان کی کرامات میں سے یہ بات ہے اور بہت اونچی بات ہے، وصیت کی اپنے بچوں کو، بیٹی عائشہ کو، کہ روزے رسول کا تالا لگا رہے، مجھے نہلا دھلا کے جنازہ پڑھا کے، کفن بنا کے جنازہ پڑھا کے میری میت کو روزے رسول کے دروازے کے باہر رکھ دینا، اگر دروازہ تالا خود کھل گیا تو اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کیونکہ اجازت ظاہری لی جاتی تو وہ مل جانی تھی کہ بیٹی کا حجرہ ہے۔ ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر آپ میرے غار کے ساتھی ہو نا، تو حوض کوثر میں بھی آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ مزار کا ساتھی تو نہیں فرمایا یوں، دوسرے مقام پہ فرمایا، ایک دفعہ جب ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، ہاتھوں کو پکڑا دونوں کو، ابو بکر کو بھی اور عمر کو بھی، اور یوں کیا کہ لوگوں، دو وزیر میرے دنیا میں ہیں اور دو وزیر آخرت میں ہیں، جبرائیل و میکائیل میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہیں اور یہ دو وزیر میرے دنیا پہ ہیں، اور دیکھنا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، ہم اسی طرح میدان حشر میں اکٹھا اٹھیں گے۔ تو یہاں تو بتا ہی دیا گیا ہے کہ جدھر سوئیں گے ادھر سے یہ اکٹھا اٹھیں گے نا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، 16ویں پارے کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بہت تفسیر ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم جس جگہ کی مٹی کا ذرہ لیتے ہیں، شکم مادر میں ڈالتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، جس جگہ کی مٹی کا ذرہ لیتے ہیں، شکم مادر میں اس بچے کی ناف میں ڈالتے ہیں، یہ بچہ جب مرے گا تو اسی جگہ میں دفن کیا جائے گا۔ منہا خلقناکم، گویا کہ ان حضرات کی یہ مٹی بھی اسی حجرے سے لی گئی تھی، اس لیے تو تینوں ایک جگہ آرام کر رہے ہو۔ آخر میں آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جگہ خالی ہے وہ آرام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور بخاری کی حدیث ہے یہ، کہ میں اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن مجھے خلیل بنانے کی اجازت نہیں ہے، میں اللہ کو اپنا خلیل بناتا ہوں، اللہ مجھے اپنا محبوب پیغمبر بناتا ہے۔ یہ مرض الوفات میں فرمایا کہ جتنے لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھل رہے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ایک ابو بکر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا رہے۔ اور آج بھی اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے، ھذا خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوخہ چھوٹے دروازے کہتے ہیں، جو ضرورت کے ٹائم چھوٹا سا دروازہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، مسجد میں ہی داخل ہونا تھا نا۔ ھذا خوخۃ ابی، اب بھی لکھا ہوا ہے، جو روضہ رسول کی سائڈ ہے اس سے بالکل مخالف سائڈ جو ہے، جو باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں، باب الحجرہ سے آپ نکلتے ہیں، باب السلام کے ساتھ دو دروازے چھوڑ کر تیسرے دروازے پہ ھذا خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ساروں کے دروازے بند کر دیے گئے، ایک دروازہ کھلا ہے، جسے نہ سمجھ میں آئے پھر بند کر کے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں نے میرے ساتھ جو احسانات کیے، میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ترمذی کی یہاں تک بخاری ہے، ترمذی کی حدیث یہ ہے کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ آخرت میں میرا رب ہی ادا کرے گا، ان کے احسانات بہت ہیں، اس لیے میں نہیں ادا کر سک رہا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں بہت فضیلتیں ہیں اور بڑی صاف ستھری ہدایات ہیں، صاف ستھری ہدایات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بہت پیار تھا، سب صحابہ سے ہی پیار تھا۔ بحر معونہ پہ حضرات صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ نے ان قتل کرنے والوں کے خلاف بد دعا کی، آپ پریشان ہوئے، محبت کی وجہ سے ہی پریشانی ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ نقل کرتے ہیں کہ آپ جب بیان فرماتے تھے تو ہم میں سے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میری طرف زیادہ توجہ ہے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کی میری طرف توجہ زیادہ ہے، یعنی اس انداز میں سب کو دیکھتے تھے۔ صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ حضور آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے۔ پھر پوچھا حضرت عورتوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ نے کہا اس کی بیٹی عائشہ سے زیادہ پیار ہے۔ ایک خاتون آتی ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بوڑھی خاتون ہے، مسئلہ پوچھتی ہے۔ ایک روایت میں صرف ہے کہ ایک عورت آتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے، 2-3 مسئلے جمع کر کے لاتی ہے، جیسے بعض دفعہ بھائی ملاقات جب ہوگی تو یہ سارے مسئلے پوچھ لیں گے۔ آپ نے ان کو جواب دیا اور خوش ہو گئی، کہنے لگی حضور یہ دنیا میں تو لوگ جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا کہ میں آؤں اپنے گاؤں سے مسئلے پوچھنے کے لیے اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ دنیا چھوڑ چکے ہوں، تو پھر ہم کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر میں دنیا چھوڑ چکا ہوں اور آپ آؤ تو پھر ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا۔ اس سے بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ کس سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ مرض الوفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ فرمایا کہ مر ابا بکر صلی للناس یصلی الناس، ابو بکر کو کہہ دو، عائشہ ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے۔ آگے عائشہ نے عرض کیا حضور میرا والد رقیق القلب ہے، وہ آپ کے ادھر موجودگی میں ادھر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، عمر قوی القلب ہے، ان کو کہہ دیتی ہوں وہ نماز پڑھا لیں۔ آپ نے پھر تھوڑا سا جھڑک کے لہجے میں فرمایا عائشہ مر ابا بکر، پھر وہ سمجھ گئی کہ یہ امر ہے، اختیار نہیں ہے، اگر اختیار ہوتا تو میری گزارش پر نظر ثانی ہوتی، آپ حکم دیں بس ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہیں شک تھا عائشہ کو کہ والد میرے معذرت کریں گے، انہوں نے جیسے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نماز پڑھانے کا فرما رہے ہیں تو کوئی بات آگے ابو بکر نے کی، چپ کر کے نماز پڑھائی۔ اور یہ 17 نمازیں ہیں جو مرض الوفات ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً یہ نمازیں پڑھائی گئی ہیں، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ درمیان میں ایک آدھ دن جب آپ کی طبیعت صحیح ہوئی، آپ تشریف لے گئے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، رکوع سجدہ کیا، پیچھے مکبر نے اللہ اکبر ربنا لک الحمد کہا ہے تاکہ سب لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے کسی مجبوری کی وجہ سے، زمین پر بیٹھ کر، کرسی پر نہیں، اور امام رکوع اور سجدہ اشارے سے نہ کرے، رکوع سجدہ صحیح کرے، تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایسی اگر مجبوری آ جائے تو کوئی اور بندہ نہیں ہے وہاں تو ظاہر ہے پیغمبر ہے، پیغمبر سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اہم مشورہ کرنا ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھو ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے،
ایک صحابی کی فضیلت سے دوسرے حضرات صحابہ کی تنقیص لازم نہیں آتی، وہ اپنا مقام ہے، وہ اپنا مقام ہے۔ حضرات آل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو ڈبل رشتہ حاصل ہے۔ جو آل بیت ایمان والے ہیں ان کو دوہرا رشتہ حاصل ہے کہ نبی کا خاندان بھی ہے اور صحابی بھی ہیں، اور جو خاندان کے رشتہ دار نہیں لیکن صحابی ہیں ان کا بھی مقام ہے، ان کی بھی بہت خدمات ہیں۔ سب سے اولاً خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشر ہیں، پھر اصحاب بدریین ہیں، پھر صلح حدیبیہ والے ہیں وغیرہ، پھر مہاجرین ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ بس دشمن نے دوستو بڑی صدیاں پہلے رجمم بالغیب تیر مارے ہیں کہ وہ اسلام کو یوں تقسیم کرتا رہا، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا، اور تقسیم یہ کیا کہ اہل بیت ایک الگ جماعت ہے، صحابہ ایک الگ جماعت ہیں، یہ دونوں جماعتیں نبی کی شاگرد ہیں۔ اہل بیت کو بھی مقام اس لیے ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اگر صرف نبی کی رشتہ داری قابل احترام تھی تو ابو لہب کو کیوں نہیں مقام ملا؟ وہ بھی تو آپ کا چچا ہے۔ اہل بیت دوہرا رشتہ رکھتے ہیں کہ خاندان رسول بھی ہے اور صحابی بھی ہیں، اور ان کا اونچا مقام ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہ باقی صحابہ کرام کی تنقیص کی جائے۔ اولئک ھم الراشدون، سب اونچے لوگ ہیں، اللہ سب سے راضی ہے، نبی کے خدمتگار ہیں، لیکن ہر ایک کی فضیلت اپنے اپنے مقام کے اوپر ہے۔ وہ بعض فضیلتوں سے بعض صحابی دوسرے صحابی سے فضیلت لے جاتا ہے۔ اب یہ جملہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی کھڑکی کھلی رہے، اور تو کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ اب بندہ اور صحابہ کے بارے میں اور طرح کی باتیں کرنے لگ جائے، نہیں، کہا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ آخرت میں میرا رب ادا کرے گا، اس کے بہت احسانات۔ اب یہ فضیلت کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں، اب بندہ دوسروں کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اب عمر کے بارے میں کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر بالفرض نبوت جاری رہتی تو عمر نبی ہوتا۔ اب یہ بات ابو بکر کے بارے میں تو نہیں فرمائی۔ پچھلے جمعے کو آپ سن رہے ہیں کہ حضرت علی مجھ سے، میں علی سے، میرا ایک خاندان ہے، یہ ابو بکر کے بارے میں نہیں فرمائی۔ عثمان کے بارے میں فرمایا کہ میرا عثمان وہ صحابی، میرا وہ داماد وہ صحابی ہے کہ عرش والے فرشتے، آسمانوں والے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، ہم بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اب یہ فضیلت، اور کیا کہ دوسرے حیا والے نہیں تھے؟ سب حیا والے تھے، اونچے لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے، لیکن امتیازی حیثیت اور صحابہ۔ اب دیکھو فرمایا کہ ہر امت کا، ہر نبی کا امین ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے۔ میرا رازدار عبیدہ بن جراح ہے۔ اب بتاؤ، عبیدہ بن جراح میرا رازدار ہے، اور صحابہ کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ اب ہر کسی کی اپنے اپنے مقام پر فضیلت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کوئی اور راوی ہو تو پھر کلام ہو سکتا ہے۔ ایک تو بخاری کی حدیث ہے، دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے صحابہ میں سب سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت وہ ابو بکر ہے، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی۔ اچھا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت ابو بکر میں حضرت علی وزیر ہیں، قاضی ہیں۔ خلافت ابو بکر میں عمر وزیر ہیں، قاضی بھی رہے ہیں، کوئی ان کا آپس میں اختلاف نہیں، اور رشتے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ صدیاں بعد دوستو اسلام کے تقدس پہ حملہ کیا گیا، اور اس کو یوں اس انداز میں پیش کیا گیا اور تقسیم کر دی گئی کہ یہ یوں تھے تو یہ یوں تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بتایا کہ مکہ میں جہاں آپ جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ شیب ابی طالب میں جو 3 سال نبی پاک اور آپ کے خاندان کو محصور کیا گیا،
اور ان کے ساتھ کھانا پینا لین دین بالکل نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ یوں ہی مر جائیں۔ تو ابو بکر تو بنو ہاشم نہیں ہے، ابو بکر خود اپنی مرضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال معصور رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے کہ کہیں ہمارے پیغمبر کو کچھ نہ ہو جائے، اور اسی رازداری کے لحاظ سے آپ کے مشورے ہوئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ سلایا اور امانتیں دی۔ کوئی شک نہیں ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، خاندان رسول بھی ہے، بستر رسول بھی نصیب ہوا، خاندان رسول بھی ہے، بستر رسول بھی نصیب ہوا، اور امانتیں گویا کہ انہوں نے تقسیم کرنی ہے، یہ تیسری فضیلت ہے۔ لیکن اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ابو بکر کی تنقیص نہیں لازم آتی۔ نبی نے تو اپنی امانت علی کے حوالے کی، اگر الفاظ کے لحاظ سے آپ یوں کہتے ہیں تو پھر اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کی ہجرت کی شب میں۔ دونوں امانتوں میں فرق ہے، ایک تو دنیاوی امانتوں کی بات تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کی، اور ایک سید دو جہاں ہے جو اللہ کی امانت ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر ہے کہ اس کو کچھ نہ ہونے پائے، یہ امانت اللہ پاک نے اپنی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، یہ امانت ہے جو قرآن ہے، نبی ہے، یہ اللہ نے پیغمبر یہ امانت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور آپ کو حکم ایسے تھا کہ آپ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں رہیں گے۔ غار ثور خود مکہ سے دور ہے، اتنا قریب نہیں ہے، اور اونٹنیوں کو بھی تیار کیا گیا تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ ہے جس کا نام قتیلہ ہے، ان میں سے آپ کے 2 بچے ہیں، ایک اسما اور ایک عبداللہ۔ اسما وہی مشہور جو عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں، اسما وہی جو رات کو کھانا لے کے جاتی تھی۔ یہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں ہیں، 4 بیویاں، ان میں سے یہ پہلی بیوی ہے جو قتیلہ، ان میں سے حضرت اسما، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ یہ دن کو خبریں لیتے تھے اور شام کے ٹائم رات کو پہنچ جاتے تھے غار ثور میں، اور دن کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ یوں بات ہو گئی ہے، یوں انعام مقرر ہو گیا ہے، 100 اونٹوں کا انعام ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو پکڑیں گے، یوں ہے یوں یہ۔ صبح سویرے اٹھ کر یہ پھر چلے آتے تھے، اور اسما دن کو جاتی ہے، کھانا پہنچاتی ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، بعض دفعہ تاریکی میں جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 2 صاحبزادے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، دوستو معمولی بات نہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہر روز غار ثور میں جا رہے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خود ہیں۔ دشمن تو وہاں پر پہنچ گیا، میں نے بتایا مکہ سے غار ثور قریب نہیں ہے، غار حرا پھر بھی قریب ہے، غار حرا سے تو بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، غار ثور سے غار حرا کا تو میرے جیسا بندہ جو وزنی ہے وہ بھی آدھے پونے گھنٹے میں غار حرا پر پہنچ جاتا ہے، غار ثور پر میرے 2 گھنٹے لگے ہیں پورے، آپ لوگ جلدی پہنچ جائیں گے۔ 2 گھنٹے، اور اب تو راستے بھی بن چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے، جہاں نیچے مسجد بنی ہوئی ہے غار ثور پر جانے کے لیے نیچے، ابو بکر نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح چل نہیں سک رہے، اور راستہ تو ابھی بہت اونچا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک ابو بکر کے سینے کے اوپر لگ رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ ایک فرسٹ کلاس نوجوان آدمی، ٹھیک ٹھاک ورزش کرنے والا، ہر روز دوڑ لگانے والا، اس کا بھی غار ثور پر جانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور یہاں پر دونوں حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور ابو بکر کی عمر 51 سال ہے۔ جب یہ ہو رہا ہے سفر،
اور اتنے لمبے سفر میں ابو بکر نے تاریخ نہیں لکھتی کہ راستے میں ریسٹ بھی کیا ہو، بس یوں اٹھاتے گئے اور چلے گئے۔ لکھتے ہیں عارف کہ عاشق کی داستاں اور ہے، یہ عشق تھا اور محبت تھی کہ محبوب کا وزن کبھی وزن نہیں محسوس ہوتا ہے، محبوب کی تو تلخی بھی تلخی نہیں محسوس ہوتی، یہاں محبت کا فرما تھی کہ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ اس کو تو یوں پتہ چلا کہ کوئی پھول اٹھا کر لے کے جا رہا ہو۔ اور پھر وہ مشہور بات ہے کہ سوراخ سارے بند کیے اور یوں ہوا، پھر ایک جگہ میں اپنی ایڑی دے دی، سانپ نے ڈس دیا، بہرحال نبی کے لعاب دہن سے وہ سانپ کی ڈس ختم ہو گئی۔ واللہ عالم یہ بات تو مشہور، لیکن بعض نے اور بات بھی لکھی، میں واللہ عالم اس لیے کہتا ہوں کہ بعض باتیں روایات کے لحاظ سے اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی، لیکن لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ سانپ نہیں تھا، شکل میں سانپ کے تھا اور مدتوں سے انتظار میں تھا، اسے الہامی طور پر بتایا گیا وہ سانپ تھا نہیں، واللہ عالم وہ جنات میں سے تھا، کیا چیز تھی کہ اس جگہ میں نبی آخر الزمان کا بسیرا ہوگا، وہ اس انتظار میں پڑا رہا کئی سال کہ میں دیدار کروں گا۔ ابو بکر کی ایڑی رکاوٹ تو نہیں بن گئی کئی دیدار سے، اس لیے ہلکا سا ڈس لگایا، پاؤں ہٹاؤ دیدار کر سکو۔ واللہ عالم میں نے پہلے کہا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو محبت بہت اور خدمت کا جذبہ، اور سارے راستے میں عبداللہ بن عریقت ہجرت کے سفر میں وہ ہیں جن کو کرائے پہ لیا گیا ہے، وہ راستہ بتاتے تھے، ورنہ راستہ بندہ بھول جاتا ہے۔ ریت کے صحرائیں، اب ہوا آئی تو ریت نے یہاں ٹیلا بنا دیا، رات کو آئی تو ادھر، کوئی علامت نہیں رہ سکتی مکہ اور مدینہ کے راستے میں۔ اور عامر بن فہیرہ وہ ان کے غلام ہیں، ان کے لیے حکم ہے پیچھے چلنے کا کہ پیچھے سے کوئی نہ آئے، اور عبداللہ بن عریقت جو کرائے پہ لیا گیا اس کو آگے، اس نے ویسے بھی آگے چلنا ہے کہ راستہ بتانا ہے۔ ابو بکر کا کیا کام ہے؟ اٹھنی پر تو بیٹھتے ہیں، پھر اتر جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں اوپر بیٹھتے ہیں، پھر اتر جاتے ہیں، کبھی آگے دوڑ کے جاتے ہیں، کبھی پیچھے دوڑ کے آتے ہیں کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہ سارا سفر یوں ہی رہا، اور پھر جب قباء میں آ کے ٹھہرے، میں نے بتایا نا کوئی خاص فرق نہیں تھا، ویسے ہی قرآن اعلان کرتا ہے نا نبی کے بعد مقام بھی صدیق کا ہے، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کی انعام یافتہ جماعتوں میں سے سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد جس کا مقام ہوگا وہ صدیق کا ہے، دونوں میں فرق نہیں لگتا۔ اور میں یہ کئی دفعہ بتاتا رہتا ہوں، اصل اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ باہر کے لوگ مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے تھے، بعض دفعہ تو آپ کی نشست خاص نشست ہوتی تھی، وہ عموماً زور کے بعد وہاں بیٹھتے تھے آپ، جس کو استوانہ وفود کہتے ہیں۔ ایک وہاں ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس کا نام ہے استوانہ وفود، باہر سے آنے والے وفدوں کے ساتھ ملاقات کی جگہ۔ آپ جب وہاں بیٹھتے تھے، یہ حسن انتظام ہے، جب وہاں بیٹھتے تھے تو اس کا مطلب ہے جو باہر سے لوگ ملنے آئے وہ ملنے آ سکتے ہیں۔ وہ بعض دفعہ علی کو رضی اللہ عنہ کسی اور کو واسطہ بھی بناتے، جھجک محسوس ہوتی تھی، اور ہوتی ہے اپنے استاد سے اور بڑے آدمی سے، ہونی چاہیے بھی۔ عام طور پر آپ جو ہے وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، جب باہر سے آنے والے دیہات سے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیہاتیوں کا سلام بڑا عجیب ہوتا ہے، اب بھی اسی طرح ہی ہے، من محمد من محمد۔ باہر سے آنے والے شخص یہ پوچھتا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ کیا یار یہ بھی پوچھنے کی بات ہے؟ اس کو سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آتے، بات سمجھنے کی ہے جو اگلی کرنا چاہتا ہوں۔ علماء سیرت لکھتے ہیں حضرات صحابہ
نبی کے رنگ میں اتنے رنگے ہوئے تھے کہ باہر سے آنے والا جو آج آیا ہے نا شخص پہلی دفعہ، وہ فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اصل تو یہ فرمایا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ امم سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نبی کے غلاموں میں نبی کا وہ اثر آیا، داڑھی میں، پگڑی میں، لباس میں، وضاقتہ میں، چلنے پھرنے میں، گفتگو میں، تبسم میں وہ اثر آیا۔ ملنے والے آئے، شک میں پڑ گئے، پوچھنے پہ مجبور ہو گئے، وہ بتاؤ ساتھیو تم میں سے محمد کون ہے؟ اللہ کا آخری پیغمبر کون ہے؟ امام الانبیاء کون ہے؟ سید دو جہاں کون ہے؟ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ امم سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ قبا وادی میں کلثوم بن ہدم قبیلہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے 3 ساتھیوں کے پہنچتے ہیں۔ عامر بن فہیرہ بھی ہے جو ابو بکر کا غلام ہے، عبداللہ بن عریقت بھی ہے جو راستہ بتانے والا ہے، سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رفیق غار بھی ہے۔ رش بن گیا، مدتوں سے انتظار ہو رہی تھی، کب آئیں گے سید دو جہاں مدینہ طیبہ کی بستی میں جو ہماری بستی کو چاند لگ جائیں گے، انوار و برکات سے بھر جائے گی۔ مدینہ والے کئی سالوں سے دوستو انتظار میں تھے کب سید دو جہاں آئیں گے۔ تاریخ مدینہ والے لکھتے ہیں ہر روز لوگ باہر نکلتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج سید دو جہاں کی آمد ہو جائے، لیکن شام ہوتی ہے رسول کی آمد نہیں ہوئی تو مایوس واپس ہو جاتے ہیں۔ انہی امید کی گھڑیوں میں آنا جانا مدینہ والوں کا لگا رہتا ہے کہ ایک دن امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب قبیلہ قبا بستی قبا میں پہنچتے ہیں، لوگوں کی ملاقات کا رش لگ جاتا ہے، آنے والے فرق نہیں محسوس کر سکتے دوستو کہ ابو بکر کون ہے، سید دو جہاں کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اور بہت مقامات پہ ابو بکر ایسا کچھ سمجھ گئے جو دوسرے صحابہ نہ سمجھ پا سکے۔ ابو بکر نے اپنی چادر لی اور اپنے ہاتھوں پہ رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چادر اوڑھ دی تاکہ آنے والے جو مغالطہ کھا رہے ہیں وہ مغالطہ میں نہ رہیں۔ یہ چادر اوڑھنے والا غلام ہے، مخدوم اور آقا یہ ہے جنہیں سایہ کیا جا رہا ہے۔ سائے کی ضرورت نہیں تھی دوستو، یہ فرق بتانا تھا ابو بکر نے کہ لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے، داڑھی وہی، شکل وہی، لب وہی، پگڑی وہی، رنگ وہی، قد وہی، سب چیزوں میں جب یکساں نظر آنے لگے تو لوگ ابو بکر کو محمد سمجھنے لگے تھے۔ آپ نے یہ فرق محسوس کیا، اور ابو بکر کی یہ فراست ہر دور میں رہی ہے۔ آپ نے جب ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اختیار دیا اپنے بندے کو کہ ہمارے پاس آ جاؤ یا رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، لیکن اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ صحابہ خاموش ہیں کہ ایک بات بیان ہو رہی، ابو بکر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں وہ اللہ کا بندہ یہی ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ یا رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، اور نبی نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے۔
نبی کے فراق پہ رو رہا ہوں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ دن بعد آپ تشریف لاتے ہیں، جو آپ کو پہلے سے ہی ہدایت تھی۔ لوگوں نے آپ کی اونٹنی کو پکڑنا چاہا۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها مأمورہ، میری اونٹنی کی رسی کو نہ پکڑو، اس کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ جہاں رکنا ہے رک جائے گی۔ ہر کوئی چاہتا تھا میرے گھر میں آ جائے۔ اور قباء مسجد نبوی کے قبلے کی سمت میں ہے۔ جب قبلے کی سمت سے بندہ آتا ہے تو راستے میں سنیت الوداع طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہ ان بچیوں نے پڑھا تھا کہ آپ نے فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی کو۔ چنانچہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ میں بتا چکا ہوں 400 سال پہلے طبہ بادشاہ نے یہ مکان خرید کر لکھ دیا تھا کہ میری طرف سے اس نبی آخر الزمان کو یہ مکان ہدیہ ہے، لیکن جب تک کوئی رہے گا تو وہ عارضی رہے گا۔ یہ نبی کا مکان اپنا مکان تھا۔ وہ طبہ 400 علماء کے ساتھ مدینہ کی زیارت کے لیے آیا تھا، تو وہ علماء جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ علامات جو ہماری کتابوں میں ہیں نبی آخر الزمان کی وہ یہی ہیں، اسی شہر کی ہیں۔ کہا اچھا پھر ہم بھی حصہ لگا دیتے ہیں۔ تو 400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کر گئے۔ یہ طبہ کا مکان خریدا ہوا تھا جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ ٹھہرے وغیرہ، یہی جگہ ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں۔ اتفاق سے ابو بکر کو بیماری آ گئی اور بڑی سخت بیماری آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت بھی کرنے لگ گئے۔ اب حضرت عائشہ کی رخصتی بھی ہو گئی ہے، نکاح پہلے ہو گیا تھا، نکاح پہلے ہوا، ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی، نکاح پہلے کر لینا، رخصتی کا بعد میں ہونا کوئی حرج کی بات نہیں۔ منگنی نکاح نہیں ہوتی، نکاح ہوتا ہے۔ منگنی ایک رواج ہے، پیسہ خرچ کرنے کا جگہ ہے، پیسہ خرچ کرو، نکاح سنت ہے۔ جی بہت بیمار ہو گئے اور وصیت کرنے لگے، حضرت عائشہ کو یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کل امرئ مسبق فی آلہ۔ ابو بکر بڑے شاعر بھی تھے، لیکن زمانہ اسلام کے بعد پھر شعر نہیں پڑھے۔ ذوق جب خود سب کچھ بیچ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کل امرئ مسبق فی اہلہ، ہر آدمی صبح تو کرتا ہے اپنے گھر والوں میں، کچھ آرزویں کچھ کام کاج کی تقسیم کرتا ہے۔ کل امرئ مسبق فی آلہ والموت ادنیٰ من شراک نالہ۔ ہر بندہ صبح کر رہا ہے اور جیوں گا، فلانا کام کرنا ہے، فلانے انتظام کرنے ہیں، لیکن موت اس کے بوٹ کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور لبید کا شعر پڑھا الا کل شیء لا محالۃ زائل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ لبید عرب کا شاعر ہے، جس کے اس شعر پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی کہ لبید سچ کہہ گیا ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ ابو بکر پڑھتے ہیں وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ۔ فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ابو بکر کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز پہ فنا کے فیصلے ہیں، اور ہر نعمت جو دنیا میں ملی ہے وہ چلی جائے گی۔ دوستو اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب۔